ألا لله الدين الخالص. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تفہیم کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر جو 33 ہے وہاں تک آ گئے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مولانا مرحوم نے اس کو جس طریقے سے سیٹل کیا وہ یہ ہے کہ دو کیٹیگریز بنے گی۔ ایک اس میں کیٹیگری کا نام ہے پسندیدہ انسان اور ایک ہے ناپسندیدہ انسان۔ یہ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ پھر اب انسان تو ہے پسندیدہ اور ناپسندیدہ، اس کے بعد ان کے کام بھی دیکھنے کے کون سے کام جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم فلاح پا سکتے ہیں، یعنی موجبات فلاح، اور دوسرا ہے موجبات خسران۔ خسران کہتے ہیں گھاٹے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان الانسان لفی خسر، خسر کا جو لفظ استعمال کیا تھا خسران سے، کہ خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ، جو نا خسارہ خسر خسران بھی ایک ہی روٹ سے نکلنے والی ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے مقابل ان کو قائم کر لیں، پھر اس کے بعد وہ دیکھتا جائے کہ عقائد میں، اخلاق میں، فرائض، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، نظم جماعت، صلح، جنگ، اور اس کے علاوہ ثقافت اور مسائل زندگی میں قرآن شریف ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ اصول اور قواعد اور ضوابط سمجھاتا ہے۔ اب مولانا سے آگے بتاتے ہیں کہ پھر جب آدمی کسی خاص مسئلہ زندگی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے، یعنی آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جنگ کا طریقہ کار کیا ہے، تو پھر اس کو جہاد کی وہ ساری آیتیں قرآن شریف سے نکال کر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن شریف میں جہاد کا نظریہ کس طرح سے پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اور کس طرح ہمیں بتاتا ہے جہاد کرنا چاہیے، جہاد سے پہلے کی چیزیں کون سی ہیں، جہاد کے شروع کرنے میں کیا چیز ہے، اور پھر درمیان میں جہاد کرتے ہوئے کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ خود اس قرآن کریم میں ہے، وہاں پر آپ کو بنیاد ملے گی۔ ان بنیادوں کی بنا پر جو کام آگے چلے گا وہ احادیث سے اس کی جزیات کی تائید ہوتی چلی جائے گی، یعنی بنیادی کام نیچے سے اس کی کیا کیا بنیادیں ہیں، اوپر جو آپ کو نظر چھت ہے، عمارت ہے، دیواریں ہیں، وہ ساری جزیات پر آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو کہ یہ پھر ہمیں پتہ چلے گا احادیث سے۔ تو یہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ تحقیق کرنا چاہیں کہ قرآن کا نقطہ نظر اس کے متعلق کیا ہے، تو اس کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر معلوم کر لے کہ اس مسئلے کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ بڑی بات ہے، مولانا مرحوم جو تھے وہ جلدی بات نہیں منواتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امپوز نہیں کر سکتے، ہم کسی پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، زبردستی نہیں کرنی۔ اسے کہنا بھائی دنیا کی تمام قوموں کے اندر جنگ کا کیا طریقہ کار ہے اور جنگ کیوں کی جاتی ہے، کافروں کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، مشرکین کے درمیان، اور وہ جو لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے ہاں یہ انہوں نے کیا کیا سوچا کہ اس طرح اسلام سے ہٹ کر کیا سوچا ہے، ان سب کو پہلے پڑھ لے اچھی طرح۔ اگر کوئی آدمی باشعور طریقے سے واقعی قرآن پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے، یہ مولانا نے ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے فلسفی بنے پھرتے تھے اپنے خیال میں۔ تو مولانا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ سوچ لیں کہ انسان نے کہاں تک سوچا ہے کہ یہاں تک بہتری ہو سکتی تھی، پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں کہ قرآن بھی کیا وہی بات کہتا ہے یا نہیں کہتا، اس کے بارے میں کہ پہلے وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم یعنی جو پرانا لٹریچر ہے و جدید جو نیا لٹریچر ابھی آتا ہے کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر معلوم کر لے، سرسری مطالعہ نہ کرے، اچھی طرح سے پڑھ لے، کوئی جلدی نہیں اس کو پڑھی ہوئی، اور اس کو پڑھے اور اس مسئلے کے بنیادی نکات معلوم کرے کہ بنیادی طور پر اس کے نقطے کیا ہیں، کس بنا پر ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تب بھی بتائیں۔ جیسے یہ بدھ مذہب کے جو ماننے والے یہ کہتے جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور آپ نے ان کا جدید دور میں پھر دیکھا انہوں نے کیا جنگ کی مسلمانوں کی، برما کے اندر لاشیں بچھا دی انہوں نے، کہاں گئی جنگ،
مذہب تو یہ کہے کہ کسی جانور کو بھی ہم ذبح کر کے نہیں کھائیں گے، ان کا مذہب یہ کہتا ہے کسی انسان کو بھی دکھ نہیں دیں گے، اور دکھ سے نجات پانا نروان ہے، اور نروان کو حاصل کرنا انسان کا کام ہے۔ نروان کیسے ہوگا؟ وہ دنیا چھوڑ دے، سارا کچھ چھوڑ دے اور بھکشو بن جائے، بھگت، فقیر بن جائے، ہاتھ میں کاسا لے لے، مانگ تانگ کر زندگی کھائے، زندگی ایک بوجھ ہے اس کو اتار پھینکے۔ ہمارے ہاں زندگی بوجھ نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک نعمت دی، وہ بھاگتے ہیں، فرار کی راہ اختیار کرتے دین سے۔ ہمیں دین فیس کرنا سکھاتا ہے کہ لڑنا ہے اور آخری دم تک لڑنا ہے۔ آج میں نے ایک بہت بڑے عالم کا پڑھا ہے، بڑے لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں، آج وہ کسی مصیبت کا ذکر کر رہے تھے کہ فلاں مصیبت مجھ پر آئی، فلاں مصیبت آئی، تو اس کے اندر انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کہی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بتایا کہ انسان کے مرنے تک ہم اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں الجھا کر اس کا امتحان لیتے رہیں گے، ہم کسی نہ کسی مصیبت کے اندر الجھا کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور اس میں بتایا خوف، بھوک، مالوں کا نقصان، پھر فرمایا جانوں کا نقصان، دشمن مسلط، آزمائش در آزمائش، بیماریاں ہی بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سے نکلے گا، انہوں نے جو نقطہ اس میں بتایا وہ یہ تھا کہ ایک سے نکلے گا اور دوسری میں داخل ہوگا۔ مطلب میرے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ ایک دو تین، یہ آ گئی، یہ ایک دفعہ آ گئی، وہ اس پر آ گئی، نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بدلتے جائیں گے، ادھر مال سے کی کمی سے ختم ہوا، ادھر کوئی مر جائے گا، بندہ ہی چلا گیا دنیا سے، کہا بندہ چلا جائے گا دنیا سے، ادھر دنیا سے بندہ جائے گا، ادھر سے بیماری میں قدم رکھ لے گا، بیماری سے گیا تو کوئی مقدمہ کر دے گا، کوئی جھوٹا کیس بنا دے گا، آپ پر خوف مسلط ہو جائے گا دشمن کا۔ تو یعنی انسان ہمہ وقت آزمائشوں کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ اب بندہ یہ کہے کہ مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، تو یہ تو تمہیں اس میدان میں داخل کرنے سے پہلے ہی ہم نے بتا دیا کہ تمہیں یہ آزمائشیں آئیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی آزمائشی پیریڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں گزرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب پہلے آپ فوجیوں کی ٹریننگ دیکھیں نا، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیوار پھلانگنی پڑے گی، اس کے بعد پھر ایک گول سا ہے بنا ہوا دائرہ، اس کے اندر لوہے کے اندر سے گزرنا پڑے گا، پھر زمین پر گھسٹ گھسٹ کے آگے چلنا پڑے گا، تب جا کے تم گوریلا بنو گے۔ ٹھیک ہے، ہماری فوج میں یہ 400-500 گوریلا ہوتے ہیں اصل ایکچوئل، جن کو یہ پورے پاکستان سے ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے گوریلا وار مطلب سیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا سارا، انہوں نے بتایا کہ کیسے میری سلیکشن ہوئی اور کیا وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، الٹا لٹکاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ٹریننگ۔ تو یہ ٹریننگ ہے یہاں پر ہو رہی، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان فرض کریں کسی کافر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ اگر وہاں وہ قید خانے کے اندر اسے کوئی بیماری آ لیتی ہے تو قید خانے میں وہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو۔ اگر وہ اس کو اذیتیں دیتے تو وہ ذہنی اذیت برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو، وہ اپنا ایمان نہ کھو دے۔ تو یہ سب چیزیں، بھوک ہوئی، خوف ہوا، طرح طرح کی اذیت ناک بیماریاں ہوئیں، یا کسی عزیز کا دنیا سے اٹھ جانا، یا مال چلا جانا، یا انسان کی جان چلی جانی، یا اس کے اپنے پرائے اس کو دکھ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی تو دکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض الاقارب کالقارب، اقرب کا لفظ ہوتا ہے، اقرب قریبی کو کہتے ہیں الف اور کاف سے، لیکن الف کی جگہ عین لگا دینا تو اقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ تو کہا بعض الاقارب کالاقارب، کچھ قریبی بچھو بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار کچھ، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی برادری، کوئی خاندان، کہا بعض الاقارب کالاقارب، وہ دکھ دینے سے باز نہیں آتے۔ بچھو کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ نیکی کری جائیں، وہ آپ کو دکھ ہی دیتا جائے، آپ نیکی کریں وہ دکھ دیتا جائے۔ تو جیسے وہ بچھو کو پار کیا بزرگ نے، تو بچھو نے پھر اسے انہیں کاٹ دیا، انہوں نے کہا میاں تمہیں تو ہم دریا سے پار لے کر آئے۔ ان کا حضرت بات یہ ہے کہ وہ نیکی کرنا آپ کی فطرت ہے اور ڈنگ مارنا میری فطرت ہے، آپ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے، میں اپنی فطرت سے باز نہیں۔ اس لیے نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ اچھائیاں ہی کرتا ہے۔ غصے میں آ کر اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ برائی کروں، لیکن اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں، احباب، سب کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ تو یہ بات سب کے آزمائشوں سے انسان گھبراتا نہیں ہے۔ تو بھکشوؤں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے جنگ سے منہ موڑا، لیکن ہر مقام پر جا کے جنگ انہوں نے نہیں لڑی،
لاشیں ایسے بچھی تھی برما کے اندر لاکھوں مسلمانوں کی. ایسے تو کوئی کسائی بھی مرغیوں کو نہیں کاٹ کر پھینکتا یا بکروں کو نہیں کاٹ کر پھینکتا. یہ دور تک کتنی ایک پٹی ہے جس پہ وہ لاشیں ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ کیا اس کا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں, کوئی قواعد اور ضوابط نہیں کہ تم جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے. تو برکیف جنگ سے انہوں نے منہ موڑا. اسلام نے جنگ سے نہیں منہ موڑا. اسلام نے کہا جنگ ہوگی اور انسانیت جنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ ساری دنیا دیکھ رہی, کتنے کتنے مہذب. امریکہ دنیا کو, اب دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتا ہے کہ میں بڑا مہذب ہوں, میں بڑا شائستہ ہوں, میں بڑا نیک ہوں, اور جناب میرے جیسا کوئی کسی کی مدد کرنے والا ڈونیشن بھیجتا ہے اربوں خربوں روپے, آپ کو بھی ہمیں بھی ساری دنیا کو بھیجتا ہے. لیکن بدکار کتنا ہے کہ وہ دنیا پہ جنگ مسلط رکھتا ہے ہمارا. کس لیے کہ میرا اسلحہ بکے. ایران کو بھی دے گا, سعودی عرب کو بھی دے گا, بیچے گا یہی اسلحہ. ڈیلر ایک ہی ہے, دونوں کو بیچ رہا ہے, اس کو بھی بیچ رہا ہے, اس کو بھی بیچ رہا ہے. کام کس کا چمک رہا ہے؟ اس کا. مر کون رہے ہیں؟ مسلمان. پیسہ کن کا لگ رہا ہے؟ مسلمانوں کا. نفرت کی آگ کہاں ہے؟ مسلمانوں کی. بچے کن کے یتیم؟ مسلمانوں کے. بیٹیاں کن کی بیوہ ہوتی؟ مسلمانوں کی. علاقے کن کے تباہ ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے. تو پھر فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کفار کو. یہ ہے جنگ کا, ان کا انہوں طریقہ کار بنایا کہ جنگ. تو اسلام پہلے جنگ کے کچھ قواعد, یہ جنگ کو میں نے بطور مثال لیا, ورنہ زندگی کے جنگ کے علاوہ بھی بہت مسئلے ہیں, ان کو بھی حل کرتا ہے. معاشرت میں بھی کرتا ہے, میاں بیوی کیسے رہنے ہیں, بہن بھائی کیسے رہنے ہیں, اس میں کاروبار, لین دین, تجارت, اس کے اصول بنائیں کچھ. انہوں نے کہا ان اصولوں کو پہلے تم لے آؤ. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا اور سمجھا ہے. کیا سوچا اور سمجھا ہے. مولانا نے کہا پھر انسان اپنا بتائے کہ میں نے اس بلب کو صحیح کرنے میں کیا کیا سوچا ہے. ہم جو بتائیں گے وہ بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ بتائیں. آپ سے جو صحیح نہیں ہوا ابھی تک تو آپ نے کیا سوچ لیا وہ بتاؤ نا ہمیں, اصول کیا ہیں. اس پر پرویز, غلام احمد پرویز جی منکر حدیث ہیں. تو بعض آدمی جو ہے نا وہ اچھے کام بھی کر جاتے ہیں, سارے کام ان کے برے ہی نہیں ہوتے. وہ ایک اچھے آدمی کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ برے کام سے بھی اچھی بات کیسے نکال لیتا ہے, ورنہ برے آدمی کی طبیعت یہ ہوتی ہے وہ اچھی بلی نیکی کی تقریر سے بھی کوئی بری بات نکال کر لے کر جاتا ہے, کیونکہ اس کی فطرت ہی گندی ہے, مکھی ہے نا, یوں سب طرف گھوم گھام کے تو وہ آئے گی گند پر. جیسے اشفاق احمد کہتے ہیں, ہم پڑھ کر آئے باہر سے, تو ہم نے چوپال میں بیٹھ کر, اپنے بزرگ یہاں بیٹھے تھے گاؤں کے, تو ان سے میں نے کہا کہ تایا جی آپ بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں, ان کو عقل دین ہوگا تو آج آپ کی معلومات میں میں اضافہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ بتاتے ہیں کہ مکھی کی 8 یا 10 آنکھیں ہوتی ہیں, تو دیکھنے میں 2 لگتی, لیکن گہرائی سے مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا بیٹا جی 100 آنکھیں ہوں, بیٹھتی تو وہ گند پہ 100 آنکھیں ہوں. بابے نے فطرت عقل کی بات کی, یا اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے کی. کہ میں اس بات پہ سوچتا, میں اپنی طرف سے بڑا سائنسدان بن کے گیا تھا کہ جا کے ان کو بات بتاؤں گا کہ بابا جی وہ تو ایسے ہے. تو جدید تحقیق کا یہی حالت ہے ٹیکنالوجی کا, جہاں مرضی آپ چڑھ آ جائیں, مریخ سے آگے بھی چلے جائیں. مریخ میں, اور میں نے کہا بندوں کو زمین پر جینے نہیں دیتے, مریخ پر پہنچ رہے ہیں, وہاں بھی نہ کسی کو جینے دیں, یہاں تو ہم نے جینے نہیں دیتے کسی کو نا, یہاں پر امن قائم نہیں ہوا, وہاں پر جا رہے ہیں. اور اگر پانی تلاش کرنا ہے, کیونکہ یہاں پانی بہت کم ہو گیا ہے, 7 سمندروں کا پانی بھرا پڑا ہے, اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتے اور کسی دوسرے ملک میں آنے جانے نہیں دیتے. آج ایک آدمی بیٹھا بات کر مجھے کہ قائد صاحب عجیب بات ہے, کراچی میں پانی کی بڑی کمی ہے, اور وہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر کنواں کھودنے پر مجبور ہو گئے. میں نے کہا قریبی سمندر ہے, کوئی انسانوں نے عقل سے کام نہیں لیا کہ اس سمندر کو, یہ پانی کو کسی طریقے سے یوٹیلائز کریں, اور دنیا کی لوگ قومیں کرتی ہیں اس کو, چاہے کھارا ہی ہے, اس سے بڑا کچھ بڑے فائدے لیتی, بڑے طریقے سے پیوریفیکیشن کرتی. ابھی دبئی کے اندر آپ جائیں, آب نقایا, نتھرا ہوا صاف شفاف پانی, ان کی الگ ایک کمپنی ہے جس کو وہ جو پانی آلریڈی یوزڈ ہے اسی کو کس طرح پیوریفائی کر کے دوبارہ سے وہ جو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں وہی دوبارہ سارے استعمال ہوتے ہیں. مائع مستعمل ان کے ہاں. ابھی سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں تو اکثر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے آب زمزم پینے کی سبیلیں وہاں لگی ہوئی ہیں, تو لوگ وہاں آب زمزم کا جو پانی ہے پینے والا وہ دیکھتے ہیں. ایک جگہ تو لکھا ہے آب نقایا, بلکہ کئی جگہ پر وہ پانی آب زمزم نہیں ہوتا, سادہ لوگ وہاں سے بھی پانی بھر کے نہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ وضو شضو کرنے کے لیے, انہوں نے کہا بھی تم لوگ پانی, لوگ بیچارے وہاں سے بھی, میں نے دیکھا آب زمزم ہے جی, بھائی اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ اندر والے کا ملتا نہیں ہے.
تو کہا صاحب آب زمزم کے 2 ذائقے. میں نے کہا 2 ذائقے نہیں, آپ نے پانی 2 بھر لیے بھائی جان, آپ نے غلط جگہ سے پانی لے لیا. تو یہ دیکھ کر ظاہری چیز سے ہم علم بھی 2 جگہ سے لے لیتے ہیں. اور جی یورپ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں جی, ہم نے وہاں سے علم لینا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں. اللہ رسول بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں, نہیں بھائی ایک آب زمزم ہے, ایک کو ماء نقایا کہتے ہیں, اس کی جو تفسیر ہے وہ اس کی نہیں, اس کی بابرکت تفسیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, تو یہ وہاں پر برکیف ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو مکھی گند پر ہی بیٹھتی ہے, یہ بات سمجھے, جتنی مرضی ہم تحقیق کر. تو پرویز نے پھر ایک کتاب لکھی, انسان نے کیا سوچا, بڑی زبردست کتاب ہے, اتنی موٹی ضخیم. اس کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے فلسفیوں کا جو فلسفہ تھا نا وہ اکٹھا کر دیا اس نے بڑی محنت سے, کہ انسان نے یہ سوچا, اور اس میں بتایا کہ یورپ کے تمام فلسفیوں کا یہ اعتراف ہے کہ ہم کسی آخری نقطے پر نہیں پہنچ سکے, کوئی آخری کلیہ نہیں ہم نکال سکے. انہی کی کتابوں سے, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا. اقتباس دیتے چلے جاتے ہیں وہ, کہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سیگمنڈ فرائڈ کیا کہتا ہے, یہ مارکس کیا کہتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے ساتھ ڈاروین کیا کہتا ہے, یہ اس کے ساتھ جو ہے ہکسلے وہ کیا کہتا ہے, یہ سب وہ لکھتے چلتے ہیں. نیوٹن کا نظریہ کیا ہے, آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے, پاسکل کیا کہہ رہا ہے, سب جتنے شوپنہار, یہ نیٹشے, یہ بائرن, یہ جتنے بھی ان کا لکھتا چلا جاتا ہے ہر کتاب کو. کیونکہ پرویز کوئی عام آدمی تھا, انگریزی اس کی بڑی اچھی تھی اور وہ بڑا ذہین تھا, لیکن وہ یہ کہ اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی, ادھر اس سے محنت نہیں کی, وہ باغی ہو گیا تھا حدیث سے. تو وہاں پر جا کے پرویز نے انسان نے کیا سوچا ایک کتاب لکھی. اس میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک ہمیں وحی لے کے جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اسے دوسری کتاب بھی لکھی کہ وحی نے ہمیں کیا دیا, انسان نے کیا سوچا اور خدا نے ہمیں کیا دیا. یہ پھر اس سے الگ دوسری کتاب لکھی. اسی کتاب میں وہ اس میں ہمیں موڑ کر لے کر آتا ہے دین کی طرف, کہ دین کے اگرچہ وہ حدیث کو نہیں لایا لیکن قرآن کو اس سے موضوع بنایا کہ انسان کو کس سے اچھا کام کیا ہے. وہ بھی پڑھنے کا, اگر وہ ذہین آدمی ہے, وہ ہے ذہانت والے آدمیوں کے لیے. عامی آدمی پڑھے گا تو خراب ہی ہوگا, بہتر ہے کہ نہ ہی عامی پڑھے. تو کوئی ذہین لڑکا چاہتا ہے کہ واقعی اسے دیکھنا, تو پھر اس کے لیے ٹائم دے اس کو. تو اس کے بعد انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا اور سمجھا ہے, اس کے لیے اسے وہ کتاب لے لینی چاہیے لمبا مطالعہ کرنے کی بجائے, تاکہ وہ ایزیلی سمجھ سکے. آگے اس کے بعد ان کا کیا امور اس میں تصفیہ طلب ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو. جب آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن پوائنٹ ہوتا ہے, جس پر کہتا ہے وہ ڈی ایس پی کہتا ہے یار یہ جو جگہ ہے نا یہ زیادہ مشکوک نظر آ رہی قتل کیس میں, ادھر دیکھو یہاں سے شواہد اکٹھے کرو کہ کیا بنتے ہیں. وہ پوری بات سنتا رہتا ہے, جی یہاں سے چور آئے, وہاں گئے, اندر داخل ہوئے, یہ لوٹا, وہ اٹھایا, یہ کیا, وہ بندہ مار گئے جاتے وقت. اور بندوں میں سے بھی سارے 6 7 10 بندے تھے, ایک ان میں سے نکال کے وہ مار گئے. تو وہ سوچا بندہ کیوں مار کے گئے, پھر 10 میں سے کیوں مار کر گئے, اسی کو کیوں انہوں نے پوائنٹ کیا. باقی تو انہوں نے کاروائی ڈالی نا, گھر کے اندر شیشے توڑیے, وہ کر. تو اصل چیز کی تصفیہ طلب کیا ہے. اسی طرح عدالت میں جب کیس لگتا ہے تو وہاں پر جو جج کے سامنے بحث کی جاتی ہے وہ بھی یہی ہوتی. وکیل دونوں طرف سے بڑا بولتے ہیں. کچھ ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں جن کو صرف شور ہی مچانا آتا ہوتا ہے, آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہے, بڑا شور مچاتے ہیں, بڑا شور میں جج کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے ایسے خام خائی شور مچا رہا ہے. یہ جو دوسرا وکیل وہ بیچارہ دھیما دھیما بات کرتا ہے, 2 4 باتیں کر کے کہتا ہے جناب یہ سینکشن نمبر ہے, یہ قانون ہے, اتنی سی بات ہے, مہربانی فرمائے اس کو کلیئر کر دے. وہ دوسرا آدھا پونا گھنٹہ بولتا ہے, جج کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ کاروائی ڈال رہا ہے, کیس کمزور ہے, خام خواہ بولا بڑا ہے. پھر وہ باہر آ کے لوگ کہتے ہیں کہ وکیل بولا تو بہت تھا لیکن جج ہی بکا ہوا تھا, اگر صحیح فیصلہ ہو جائے. تو یہ انہوں نے کہا امور کیا تصفیہ طلب ہیں. پھر آگے جا کر اور کہاں جا کر انسانی فکر کی گاڑی اٹک جاتی ہے. ہائے ہائے, انسان کی گاڑی کہاں اٹک جاتی جا کر. پھر یہ سوچے کہ انسان پھنس کہاں گیا, کون سا پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ کو اگر ہٹا دیں تو پھر پانی جو ہے صاف آگے کی طرف نکل جائے گا. ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایک روک لگ گئی ہے, جسے آپ کہتے ہیں ٹکا لگ گیا, تو وہ جب آپ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ جب نکل جاتا ہے روک, وہ جب رکاوٹ ختم ہو جائے تو پانی دم سے باہر نکل جاتا ہے سارا. آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے, اب پانی ٹھیک چل رہا ہے, نل سے پانی بھی اب صاف آ رہا ہے, یا ہوا کی وجہ سے بھی بعض اوقات اوپر سے ٹینکی سے پانی نہیں آتا. تو ہم اسے یہی کہتے ہیں انسانی فکر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتی ہے, اس کا بھی دماغ سیٹ نہیں ہوتا. یہ اس بات پہ اٹک جاتا ہے کہ اللہ کو بھی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی,
یا پھر یہ پوچھتا ہے کہ خدا ہمیں اتنی اذیتیں دے کے اتنا خوش ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ سب، لیکن یہ سارا ڈرامہ کیا ہے؟ جب انسان نے مار ہی جانا ہے اور اس کے بعد بھی جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو پہلے نہیں اس کو پتا کہ پہلے اس کو الگ کر دے، پہلے کر کے وہ ایک کو جنت ایک جہنم، یہ ڈرامہ کس لیے؟ تو ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ زندگی کتنی بری ہے، آپ یہ دیکھیں اللہ میاں نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ میں نے کہا یہ کافی بری لگتی، کہ ہاں میں تو بہت تنگ ہوں، میں نے اسلام آباد سے فون تھا، وہ کافی پڑھ چکے تھے وہ تو کسی بڑے عہدے پہ، میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل ہے، آپ رات کو گن لیں یہاں بندوق مارے گولی ختم کریں اپنے آپ کو، اتنی بری زندگی جینے کا نہیں میں کیوں کروں؟ میں نے کہا یہ جو میں کیوں کروں، تو یہ زندگی کوئی نعمت ہی لگی نا۔ جب تو ہوتا ہے کھانے پینے کا فیصلہ، یہ کل ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ کہے کہ قائد صاحب آپ نے ایک میرا مسئلہ حل کر دیا، میں نے کہا کیا؟ کہ خدا کا مسئلہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی، مجھے اب میں سوچتا ہوں الحمدللہ مجھے ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یا یہ زندگی کا مسئلہ نا اس وقت تک ہی مسئلہ نظر آتا ہے جب مشکلات ہوں، جب ہونا پیسے ٹھاٹ باٹ موجیں، بیماری کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ہے جی، اور وہ موجیں کرتا پھرتا ہے، پھر زندگی بڑی اچھی ہے۔ جس دن جائے پھنس پھر عذاب ہی ہے جی، چھوڑے جی یہ بھی کوئی زندگی ہے جینے والی، بڑی عجیب بات، اس سے تو پتہ چلا زندگی نعمت ہے، عذاب تو ہوئی نا، عذاب تو کوئی وجہ بنی ہے کہ وہ عذاب ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب تک استاد نہ پوچھے کہ بھئی بیٹا تم نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، اس وقت تک تو استاد جی بہت اچھے ہیں، جب استاد جی دو چار دفعہ پوچھ رہے نہیں سختی کر رہے ہیں جی، پھر گھر آ کے لڑکا کہتا ہے مارتے بہت ہیں، میں نے اسکول میں نہیں پڑھنا، آپ مجھے ہٹا لیں، مجھے کسی اور اسکول کے پاس بھیج، والدین بھی کہتے ہیں ہاں استاد سختی معلوم ہوتا ہے، تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا، اس کے بعد انہی تصفیہ طلب مسائل کو نگاہ میں رکھ کر آدمی کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے ایسی ایسی آیتوں میں اپنے سوالات کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ اس سے پہلے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کہاں یہاں یہ مضمون بھی چھپا ہوا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ دیکھیں، کہتے ہیں اس کے بعد جب آدمی تلاش کرتا ہے نا اس طرح پراپر طریقے سے، تھرو پراپر چینل سے وہ جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ آیت بھی، اس آیت میں بھی میرا جواب، اس میں بھی میرا جواب، اس میں بھی میرا جواب، ہر آیت کے اندر اس کو جواب ملتا ہے۔ یہ قرآن پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ مولانا تقریباً 5 کے قریب آپ کو مرحلے بتائیں، یہ جو ادھر یہاں بیان ہوئے یہ تقریباً 5 کے قریب مرحلے ہیں۔ ان 5 مرحلوں کو سر کیے بغیر ہی آپ قرآن کو جب حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قرآن مسئلہ ہی نظر آنا ہے آپ کو، آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، توجہ نہیں کرنی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ نے چھوٹا سا یہ سائیکل ہی ہے، یہی چلانے کے چند اصول ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ سے اس کو چلانے کی کوئی کوشش کریں گے یا موٹر سائیکل کو چلانے کی کوشش یا گاڑی کو چلانے، تو گاڑی پھر آپ نے کیا کرنی ہے، دیوار میں دے مارنی۔ وہ میرا ایک دوست کہتا ہے پہلی دفعہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی کا اور 5-7 فٹ کا فاصلہ تھا ہمارے گھر کے اندر گیرج کے اندر، میں نے کی سٹارٹ، میں نے اپنی طرف سے ریس دوڑا کے اس کو گاڑی کر کے اندر اس پہ جا کے مارا، تو گاڑی کا اگلا سارا حصہ ہی اڑ گیا۔ مجھے اب یہ مطلب یہ بات یہاں مثال کے طور پر آتی ہے کہ جب ہم نے قرآن شریف کو اٹھایا ہی غلط طریقے سے، اس کے پڑھنے کا آغاز ہی ہم نے اللاجیکل غیر منطقیانہ طریقے سے شروع کیا، اس کا پراپر وے اور اس کا صحیح راستہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم اسے ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ ہر کام آدمی کو ایک میتھڈ کے ذریعے کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن شریف سمجھنے کے لیے مولانا نے یہ جو بتایا ہے وہ پھر یہ نقطہ کہ ہمیں سب کو اس طریقے سے قرآن شریف پڑھنا ہوگا۔ اس لیے اب آپ میں سے بھی جو آدمی جو قرآن شریف کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ ہاں باقی یہ پھر وہ الگ مسئلہ ہے، آپ یہ اس قرآن شریف کو چاہتے ہیں بھی آپ کا جو ہے آپ نے کو مردہ بخشوانا ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی جن آ گیا وہ جاتا نہیں ہے تو اس سے بڑا جن کوئی لانا ہے، پھر بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے نہیں، یا کوئی شادی نہیں ہوتی یا بیاہ نہیں ہوتے یا کاروبار میں وہ رزق نہیں آتا، لیکن یہ رزق کو کے سوراخ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے ڈرل مشینیں بھی اس کو لگا دو تو رزق آنا شروع ہو جائے، وہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، وہ آپ اپنی مرضی کریں، اس کو ادھر سے شروع کر لیں۔ عورتوں نے مل ملا کے تاج کمپنی نے سب نے قرآن شریف سے 5 سورہ نکال لیا۔ میں نے پوچھا جی آپ کیا کریں؟ وہ جی ہم ڈیلی 5 سورہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ ہی 5 سورہ اتارتا ہے، 114 سورتیں اتارنے کا کیا فائدہ تھا؟
वही रिपीट करते जा रहे हैं। सूरह यासीन हम मुबीनों के साथ पढ़ते हैं, मैं अल्लाह के रसूल ने कौन सी मुबीनों के साथ ये सूरह यासीन हमें भी बता दो, हम भी वहां से पढ़ लिया करें। तो जब हम चोर रास्ते शॉर्टकट ढूंढते हैं तो शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आदमी को एक लाहौर जाना है तो उसको प्रॉपर मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करना पड़ेगी, उसकी स्पीड एक खास हद तक होगी। देखते ना आप लोग कहते हैं कि घर ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंच जाएं, ये एक असूल बनाया उन्होंने कि यानी हद से ज्यादा स्पीड ना बढ़ाएं। जो ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जान को खतरा लाक हो जाए। जब आपने कुरान शरीफ को शबीने के अंदर जब चले 10 पारे आज खत्म ही करके आपने स्पीड रखी हुई है, तो भाई फिर मोटरवे की पुलिस तो आई जानी है ना, है जी। फिर अल्लाह ताला ने धर लेना कि इसलिए था, तुमने 3 रातों में खत्म कर दिया, मैं 23 सालों में उतार रहा हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तुम 3 रातों में खत्म करते चले जा रहे हो, बड़ी बात है भाई तुम्हारी, है। मैं ना उतार देता कल्बे मोहम्मदी पर लम्हों के अंदर, तो मैं तो 23 साल में कुरान उतारूं, तुम जनाब कुरान शरीफ 3 शबीनों के अंदर खत्म करके, 3 एक तो 27वीं तक तो इरादा पूरा ही होता है। लोग हम तरावियां विदा कर रहे हैं माशाल्लाह, है, मतलब दोबारा ना आए ये हमारे यहाँ। तो ये हमारी नजरियात जब पढ़ने पढ़ाने पर दुनिया की वाहिद किताब जो बिन समझे पढ़ी जाती है, इस पे बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। इसको समझ कर पढ़ना चाहिए। और चाहे 2 आयतें रोज की, 2 आयतें, 2 भी छोड़े, 1 आयत, मैं ज्यादा भी नहीं कहता, 1 आयत आप डेली की पढ़ के उसको सारे दिन में 5 दफा निकाल कर ले कि आयत का मफहूम ये था 5 दफा, उसके ऊपर फिर आप देखेंगे आपके कल्ब पर कुरान उतरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुसीबत वही कि हम अपनी रविश से बाज नहीं आते, हम इसी तरह की चीजें सुनने के लिए हैं कि फिर जब कोई मर जाए तो जल्दी से कुरान शरीफ ले आओ, सपारे ला के उसको बख्शाओ जिसने कभी नहीं पढ़ा, उसको बख्शाओ। जिसने कुरान शरीफ को सारी जिंदगी अहमियत दी, उसके लिए मदरसों से कुरान शरीफ, जिसने मदरसों के तालिब इल्मों के लिए कभी 10 रुपए चंदा नहीं दिया है, इन्फाक फी सबिलिल्लाह नहीं किया, उसके लिए मदरसे के तालिब इल्मों को, जिसने नबी के दीन के इल्म को कभी अहमियत नहीं दी, उसको बख्शाओ। जो किसी नाच गाने की महफिल में तो चला गया, नबी के दीन के लिए ना आया किसी जगह दर्स कुरान से, उसको बख्शाओ। जो मौलवी साहब जब आखिरी रकअत में होते हैं तो उस वक्त मस्जिद जाता है दर्स सुनने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए, उसको बख्शाओ। बड़ी बात है। तो फिर तो मुसलमान लुट गया ना। मुसलमान तो फिर कहेगा कि या अल्लाह अजीब बात है, इधर भी पैसे वालों की खेल, उधर भी पैसे वालों की खेल है, तेरे यहाँ भी तो उसको इज्जत मिलती है जिसको पैसे मिलते। फिर तो एतराज ही उठना है ना। हमारे अमूमी रवैये ये दीनदार लोगों को और हसास तबीयत लोगों को दीन से दूर कर देते हैं। तो जो आदमी किसी को दीन से दूर कर देता है, आप समझ लें उसका क़यामत के रोज क्या आएगा। जो दीन को से करीब कर देता है उसको तो शफात रसूल होगी। जिसने बंदे को अपने रवैये से दीन से दूर कर लिया, वो कहां पर जाकर खड़ा होगा। तो इसका एक मेथड है, इसका एक तरीकाकार है इसको समझने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं नजरियात के जरिए से हमें कापी बनाने की तौफीक अता फरमाए। वो जो कापी है वो आपका नामा अमाल है, वो जो कापी है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह में बोलिया में कोई काम का आदमी निकला तो यही एक है, बाकी तो सारे ऐसे लफंटर ही थे ये। और वो भी इसके वालिद ने हजरत मुजद्दिद अल-सानी के जो उनके खलीफा थे उनके साथ ये रहते थे, यानी नेक सोहबत बचपन से थी इसको। तो उन्होंने कुरान शरीफ लिखकर, बड़ी अच्छे खत्तात थे वो, कुरान शरीफ लिखकर उसका फिर एक नुस्खा तैयार करते, वो नुस्खा फिर अपने खादम को देते, खादम चुप करके बाजार जाता और उस नुस्खे को सेल करके आता। उससे फिर जो पैसे मिलते, खाना उसका खाते, अपनी बीवी और बच्चों को होगा। वो जो शाही खाने पकते थे वो गरीबों को, वो जो स्टाफ था यहाँ उनके लिए था सारा। और जिस कुरान शरीफ से वो, जिस कलम से वो लिखते थे, उसका फिर बुरा होता है, बार बार पुराने जमाने में कलम काटते थे, बनाते थे, वो इकट्ठा करते थे। तो वो कई बोरियां जो है ना वो बन गई बुरे की, वो कलम भी टूटे फूटे महफूज कर लिए। ये जो टोपियां होती मस्जिदों के अंदर, ये टोपियां सिलाई बनाते थे, इसका फन सीख लिया था उसने। रिज़्क़ के हलाल खाने का खास एहतमाम किया। तो जब मरने का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को सबको बुला लिया। उसने कहा बेटा
بات یہ ہے کہ کفن میرا پڑا ہے، اب صرف نہلانے کا مسئلہ ایک باقی رہ گیا، ہر چیز حلال چیز سے میرے اپنے پیسوں سے کما دے، تو جو پانی گرم کرو گے نا وہ اس بورے سے کرنا ہے، اس بورے سے پانی گرم کرنا ہے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس بابرکت پانی سے خدا تعالیٰ اس کا لحاظ کر کے تو مجھے بخش دے، تو اس کا لحاظ مجھے بخش دے۔ تو لوگوں نے تو ایسے ایسے رحمت کو، جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح سے گھیرا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے بڑے طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب بندہ اس کو کسی ایسے طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اپنے ذہن سے وہ اختراع کرتا ہے اور شریعت سے ہٹا ہوا بھی نہ ہو، ادھر سے شریعت سے بھی نہ ہٹا ہوا ہو، تو حلال رزق حلال چیزوں کے ذریعے سے وہ رحمت الہی جوش میں آئی، اور ضرور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جو بخشا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں امید کی جاتی ہے ان چیزوں کی بنیاد پر آپ بھی اپنی کاپی بنائیں، کاپی بنائیں، مر جائیں تو وہ کاپی جو ہے وہ اٹھ جاتی ساتھ ہی، وہ دنیا میں لفظ ضرور رہ جاتے ہیں لیکن وہ سارا نامہ مال آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ جب وہ کاپی کھولے تو اس کے اوپر پہلے بھی آیت، ادھر بھی آیت، قرآن پڑھنے کے طریقے، قرآن سمجھنے کے طریقے، کون سی چیزیں قرآن میں اچھی ہمارے حکم میں، کون سی بھی منع کرے، فرشتہ کاپی کھولتا جائے کھولتا جائے۔ کیا سوال کرے گا آپ سے؟ کیا سوال کرے گا آپ سے؟ وہ تو چپ ہو گیا، آپ کا تو نامہ مال ہی بڑا اچھا بنا ہوا تھا، آپ تو اقتباس نوٹ کرتے تھے، اچھا کہیں سے اچھی حدیث لکھی تو وہاں پہ لکھ لی، پڑھ لی کتاب میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس بھی تو ہو نا کہ آپ اس میں اپنے ہاتھ سے جیسی تیسی الٹی سیدھی آپ کی لکھائی ہے لکھیں۔ اللہ کو لکھائیوں سے نہیں ہے، اس دماغ سے، اس جذبے سے قدر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے جب آپ لکھ کر اپنے پاس آپ کے پاس 8 10 50 100 کاپیاں ہو جائیں گی تو بارگاہ الہی میں ایک صفحہ بھی قبول ہو گیا تو زندگی سنور جائے گی۔ کسی ایک صفحے پہ اس طرح درد سے لکھ دیا کہ اللہ تو اگر مجھے معاف نہ کرے تو پھر مجھے کون معاف کرے گا، تیرے جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، تو اپنی بارگاہ میں میری گناہوں کی اس توبہ کو قبول و منظور فرما، اس ناچیز کو، اس حقیر کو، پرتقصیر کو، جو گناہوں میں لتڑا ہوا ڈوبا ہوا، جس کے ظاہری باطنی اندرونی خارجی چھوٹے بڑے پوری زندگی ہی گناہوں میں ڈوب گئی، ایک دن تیری صحیح معنوں میں اطاعت نہ کر سکا، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے بڑا بھروسہ ہو گیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے گا، تیرا کیا جائے گا، میرا ہی بنے گا جو کچھ بنے گا، اللہ تیری رحمت بھروس۔ ایسی جوش دلانے والی جب دعا آپ اسے دکھائیں گے، اپنے دل سے خود ہی لکھتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ ایک صفحہ جو ہے آ گیا نا کام، حشر میں وہ جب نکال کے دکھائیں گے تو وہ پہلا ہی صفحہ جب جائے گا تو اللہ کہے گا صرف نظر بند کرو، جانے دو، یاد نہ دیکھو، اس کو معاف کیا، اس کو تو پکارنے کے اس نے ایسے ڈھنگ اختیار کیے ہیں مجھے، اب تو مجھے نامہ مال کھولتے بھی اس کے جو ہے نا مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قرآن شریف کو سمجھنے کی چیزیں، معافی نامے، اپنی چیزیں لکھا کریں۔ آپ حساب کتاب تو بڑا لکھتے ہیں، 1340 روپے فلانے کو دینے ہیں، 2,40,000 فلانے کا ہے، اور فلانے کا منشی تم نے لکھ لیا، اور فلانے کا تم نے، وہ بڑا حساب کتاب ہے، بینک اکاؤنٹ سے اسٹیٹمنٹیں نکال کے لا کے ڈیلی پڑھتے ہیں، چین ہی نہیں آتا ہی نہیں، ہر 8 دن بجٹ نکالنا، پھر فون نکالنا، وہ ہمارے ایک بندہ ہے وہاں پہ کام کرتا، وہ ہر آدھے گھنٹے پر بینک فون کرتا ہے، کتنے پیسے رہ گئے، میں نے کہا ابھی تمہاری تنخواہ نا تھوڑی سی ہے، تو یہ عالم ہے، اتنا پیسہ کہاں کیا کرو گے، تو اس کے بارے میں پریشان، دنیا کی دولت کے بارے میں، یہ آخرت کی دولت، اس کے بارے میں نہ کوئی حساب نہ کتاب، اس کا بھی بجٹ بنائیں، ہاں جی، اس کا بھی کوئی تخمینہ لگائیں تاکہ جنت اللہ تعالی ہمیں دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہی جو فوت شدگان ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے ایک دوست ہم سے جدا ہو گئے اسی ہفتے کے اندر، یا الہی ان کی خصوصی مغفرت فرما، یا الہی جو لوگ قرضوں میں پھنسے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جن گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی، یا الہی وہاں برکت عطا فرما، یا الہی اس وقت نحوستوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، یا الہی رحمت عطا فرما، یا الہی ہم سب تیرے فضل کے امیدوار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، تیرے رحم کے امیدوار ہیں، ہمیں تینوں چیزیں نصیب فرما، یا الہی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں
یا الہی ان پر خصوصی رحم اور ان کے اوپر خصوصی کرم کی ہم تجھ سے استدعا کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی جو لوگ گھروں سے گمشدگان ہیں ان کو گھروں میں واپس اپنے والدین کے درمیان لے آ، اور یا الہی ہمارے اس وقت اسلام میں جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کو مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، اور یا الہی اسلام کی نصرت فرما۔ یا الہی کفار کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب نہیں تو یا الہی نیست و نبود فرما۔ یا الہی ملک پاکستان کو استحکام بخش دے، اور یا الہی یہاں اس کو صحیح معنوں میں اپنا اسلام کا صحیح قلعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔